الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، غزوہ بدر کا واقعہ جو کل بیان کیا گیا، اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خاص طور سے آیا۔ انصار مدینہ کی جانب سے انہوں نے جو جانثارانہ تقریر کی اور ان کی تقریر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسرت اور خوشی حاصل ہوئی، اس کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدر کے میدان میں جو ایک جھوپڑا تعمیر کیا گیا اور جس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے انصار کا ایک دستہ تیار کیا گیا، اس کے سربراہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور دوران جنگ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے۔ مشہور صحابی ہیں، انصار کے مشہور قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے، یہ قبیلے کے سردار ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا شاندار ہے، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلام کی اشاعت کے لیے، اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، جن کا قیام حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر تھا۔ وہ مدینے کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری انہیں دے کر بھیجا تھا اس کو پورا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ ایک باغ میں ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور چند لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو اپنے ہی قبیلے کے ایک دوسرے سردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جا کر انہیں سمجھاؤ اور ذرا ڈانٹ دو کہ یہ ہمارے قبیلے میں آ کر ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور جو نادان لوگ ہیں ان کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر رہے ہیں۔ تم جا کر ذرا انہیں ڈانٹ دو اور ان سے کہہ دو کہ اس کام سے یہ بعد آ جائیں، میں خود جاتا ہوں۔ لیکن اسعد بن زرارہ چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں اور کوئی بات بڑھ جائے، اس لیے تم جاؤ۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاٹھی اٹھائی
اور باغ میں پہنچ گئے، اور پہنچتے ہی ڈانٹنے کے انداز میں کہا یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ارے بھائی تم مکے سے آ کر یہاں ہمارے لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہو؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں ہماری بات سن لیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو قبول کر لیں، اور اگر مناسب نہیں لگتی ہے تو آپ جو چاہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بات تو تم نے بہت معقول کہی، سن لینے میں کیا حرج ہے۔ لاٹھی ایک کنارے رکھی اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، ان کو اسلام کی دعوت دی، اور جب حضرت مصعب ابن عمیر گفتگو فرما رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی گفتگو ان کے دل کی دنیا کو بدل رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جب گفتگو ختم کی انہوں نے تو عرض کیا کہ آپ جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں اس میں داخل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو بتایا کہ بھئی ایسا ایسا کیجئے، یہ کلمہ پڑھیے۔ اسید ابن حضیر نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ آئے تھے ڈانٹنے اور مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ جب جانے لگے تو یہ کہہ کر گئے دیکھو میرے پیچھے ایک آدمی اور ہے، وہ آئے گا تمہارے پاس، اور اگر اس نے تمہاری بات قبول کر لی تو سمجھ لیجئے کہ پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہے۔ جب یہ واپس گئے اور دور ہی سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر وہ سید یہاں سے گئے تھے، یہ تو بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ پھر جب پہنچے تو کہا وہ سید کیا ہوا؟ کہا بھائی بات ایسی ہے، میں نے تو انہیں ڈانٹا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بیٹھو بات سنو، اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے قبول کرو، نہیں مناسب ہے تو جیسا آپ کہیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تم کو بھی چل کر اب ان کی بات سن لینی چاہیے، یہ نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اسی جوش کے ساتھ اٹھے اور آئے اور بڑے سخت لب و لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ ان سے بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ ہماری بات سن لیجئے، اگر مناسب ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مناسب نہیں ہے تو جیسا آپ کہیں گے۔ کہا یہ تم نے معقول بات کہی، درست بات کہی۔ وہ بھی بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو پھر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے بھی بات سنی اور پھر کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر وہاں سے اٹھے اور قبیلے میں گئے، لوگوں کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں۔ فرمایا کیا تم میرا کہنا مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل، اب تک مانتے آئے ہیں، آپ کا کہنا مانیں گے؟ تو فرمایا جب تک تم لوگ کلمہ پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں داخل نہیں ہوگے میں تم سے بات نہیں کروں۔ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ دائرے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہیں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق میں شریک ہوئے، اور غزوہ خندق ہی میں ان کو زخم لگا اور وہی زخم ان کی شہادت کا سبب بنا۔ لیکن شہادت بھی کیسے ہوئی؟ غزوہ خندق کے بعد یہودیوں کا ایک قبیلہ اب تک مدینے میں رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے 2 قبیلے جلا وطن کیے جا چکے تھے، مدینے سے نکالے جا چکے تھے۔ پہلے
قبیلے قینقاع، بنو قینقاع نکالے گئے تھے، اس کے بعد بنو نذیر، اب بنو قریظہ باقی تھے۔ ان لوگوں نے بدعہدی کی تھی، غزوہ خندق کے موقع پر قریش کے ساتھ ساز باز کی تھی، اور یہ منصوبہ بنایا تھا کہ باہر سے آنے والا جو لشکر ہے وہ حملہ کرے گا اور ہم اندر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ غزوہ خندق ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے اور یہ طے پایا کہ ہمارے درمیان سعد ابن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہے۔ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے انصار کے، اور ان میں بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں، لڑتے لڑتے یہ تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ مدینے کے یہودی ان کو لڑاتے تھے، قبیلے بنو قینقاع کے ساتھ خزرج والوں کے تعلقات تھے، وہ ان کے حلیف تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، اور یہ بنو قریظہ کے ساتھ قبیلے اوس کے تعلقات تھے، یہ ان کے حلیف تھے، یہ ان کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ سوچ کر کہ سعد ابن معاذ قبیلے اوس کے سردار ہیں اور ان سے ہمارے تعلقات رہ چکے ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہماری رعایت اس میں ضرور کریں گے، اس لیے وہ ان کے فیصلے پر راضی ہو گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے باہری صحن میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا، اور وہ اسی خیمے میں تھے۔ ان کو وہاں سے لایا گیا۔ جب وہ پہنچے ہیں تو اوس کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے، کہ دیکھو سعد، رعایت کرنا، یہ ہمارے حلیف رہ چکے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیسی رعایت کی تھی، اور خزرج والوں نے اور خاص طور سے عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ رعایت کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ وہ تو سب گردن زدنی کے قابل تھے، ایسا گناہ کیا تھا، لیکن خزرج والوں کے کہنے پر اللہ کے رسول نے ان کی جان بخشی تھی اور انہیں جلا وطن کیا تھا اور مدینے سے باہر نکالا تھا۔ تو آپ بھی ان کے ساتھ رعایت کیجئے گا، یہ ہمارے حلیف رہ چکے ہیں۔ لیکن حضرت سعد ابن معاذ خاموش ہیں۔ آخر میں انہوں نے فرمایا کہ آج میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو وہیں سے اپنے گھر کی راہ لی اور کہا کہ بنو قریظہ کے لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ جب حضرت سعد پہنچے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد فیصلہ کرو ان کے بارے میں، جو فیصلہ تم کرو گے وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فیصلہ فرمایا، جتنے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور عورتیں اور بچے جتنے ہیں سب کو غلام بنا لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے خیمے میں واپس آ گئے، اور اس کے بعد ان کا زخم کھل گیا اور خون بہنے لگا، اور اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں اس طرح چل رہے تھے کہ ایڑیاں آپ کی زمین پر نہیں پڑتے، پنجے کے بل چل رہے تھے،
اور جب قبر میں اتارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مٹی برابر کی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کیفیت ختم ہوئی، آپ حشاش بشاش ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آج ہم نے ایک بات تو یہ دیکھی کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے جنازے میں، اور جب آپ نے سعد کو قبر میں لٹایا اور مٹی برابر کی تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار آ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد خوشی کے آثار آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد کی موت سے عرش الہی ہل گیا. اور جب سعد کا جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس جنازے میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد شریک تھی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا. اور جب سعد کو قبر میں رکھا گیا تو ان کو ضغطِ قبر پیش آیا. قبر نے سعد کو اس طرح دبوچا کہ قریب تھا کہ سعد کی ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں. یہ دیکھ کر میں بے چین ہو گیا. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس ضغطِ قبر کو ہٹا دیا، جس سے مجھ کو خوشی حاصل ہوئی. معلوم کیا گیا کہ آخر ایسے عظیم صحابی کہ جن کی موت سے عرش الہی ہل گیا، فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں اتارا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہی فیصلہ ہے جو آسمانوں پر ہو چکا ہے. پھر ان کو عذاب قبر پیش آیا. اس کی وجہ کیا معلوم کیا گیا تو پتہ چلا، چونکہ جانور پالتے تھے اور آدمی جب جانور پالتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے، کھولتا ہے، بانٹتا ہے، چارہ گھاس دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جانور کے پیشاب سے بچنے کا کچھ زیادہ اہتمام نہیں کرتا. بس یہی وجہ تھی کہ حضرت سعد ابن معاذ پیشاب سے بچنے کا خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے، اس کی وجہ سے یہ عذاب قبر پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح کے ایک واقعہ اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا. آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو اس لیے کہ یہ غیبت کرتا تھا، دوسرے کو اس لیے کہ یہ پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا. اتنے جلیل القدر صحابی اور ان کو عذاب قبر پیش آ رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی. اور پیشاب یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ اگر اپنے پیشاب سے بچنے کا اہتمام نہ کرتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ جانور تھے، اب وہ جانوروں کو چارہ دانہ دیتے وقت جانور پیشاب بھی کرتے ہیں، پاخانہ بھی کرتے ہیں، ان کی چھینٹیں اڑتی ہوں گی، اس کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتے رہے ہوں گے. تو جب جانور کا پیشاب، اور وہ جانور بھی کون سا؟ وہ جانور جو حلال ہے جس کا گوشت کھانا، ایسے جانور کے پیشاب کے پاک اور ناپاک ہونے کے بارے میں ہمارے فقہا میں اختلاف ہوا ہے. کچھ فقہا یہ کہتے ہیں اور خود
احناف میں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا پیشاب پاک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور دوسرے بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، پیشاب ناپاک ہے۔ تو ایسا پیشاب جس کے پاک اور ناپاک ہونے میں اختلاف ہو، جب اس سے نہ بچنے کے بارے میں یہ باتیں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کا اپنا پیشاب اس کے پاک ہونے کا تو کوئی قائل نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق ناپاک ہے۔ تو اب ہمارے وہ لوگ جو پیشاب کرتے ہیں اور استنجا نہیں کرتے، استنجا نہیں لیتے، طہارت نہیں حاصل کرتے، بلکہ جہاں چاہا کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا اور پھر اسی طرح پینٹ باندھ لی اور لنگی پہن لی اور اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی شطر الایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر حال میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ناراض کرنے والی زندگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر تاریکی کا گھر ہے، اے اللہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اے اللہ وہاں کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حشر کی سختیاں آسان فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری تراویح کو قبول کر لے۔ جو بھی نیک عمل ہم سے بن پڑ رہا ہے، جیسا بھی بن پڑ رہا ہے، اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمے۔ اے اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تمام مدارس مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھ۔ اے اللہ جس لائن کے بھی ہمارے اکابر ہوں، اے اللہ انہیں صحت عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔